آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں قازقستان کی، ایک ایسا ملک جو وسیع میدانوں، بلند پہاڑوں اور ایک بہت ہی بھرپور تاریخ کا گھر ہے۔ اچھا، جب قازقستان کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید ایک بہت بڑا دور دراز ملک ہے نا، لیکن اس کی کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایک ایسی کہانی جو تبدیلی، لچک اور بقا سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے سائز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قازقستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 9واں سب سے بڑا ملک ہے، اور صرف یہی نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ لاکڈ یعنی خشکی میں گھرا ہوا ملک بھی ہے۔ اب اس سائز کا اندازہ کیسے لگایا جائے تو یوں سمجھیں کہ یہ ملک اکیلا تقریباً پورے مغربی یورپ جتنا بڑا ہے۔ جی ہاں، پورا مغربی یورپ، جہاں درجنوں الگ الگ ملک ہیں، وہیں یہ ایک ملک ان سب کے برابر ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن وسعت ہے۔ اور اس ملک کی پہچان، اس کی شناخت، اس کی تاریخ اور یہاں تک کہ اس کے نام میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ یہ نام آیا ہے لفظ قزاق سے۔ یہ ایک پرانا ترکی لفظ ہے جس کا مطلب ہے آزاد، خود مختار یا گھومنے والا، اور یہی آزاد گھومنے والے کا تصور اس کی پوری تاریخ میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس آزاد گھومنے والے کے جذبے کو صدیوں تک بڑی بڑی سلطنتوں نے آزمایا، جنہوں نے اس قوم کی تقدیر پر گہرے نقش چھوڑے۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے 1465 میں، جب قازق خانیت بنی اور خانہ بدوش قبیلے متحد ہوئے۔ پھر 19ویں صدی کے وسط تک روسی سلطنت نے آہستہ آہستہ سارے قازق علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر آیا سوویت دور اور 1936 میں یہ سوویت یونین کا حصہ بن گیا، اور آخرکار 1991 میں قازقستان اپنی آزادی کا اعلان کرنے والی آخری ریاست بنی۔ تو یہ ایک بہت لمبا اور اتار چڑھاؤ بھرا سفر تھا۔ سوویت دور میں کچھ ایسی پالیسیاں لائی گئیں، جیسے لوگوں کو زبردستی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا، جس نے یہاں کی آبادی کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ مقامی قازق لوگ اپنے ہی وطن میں اقلیت بن کے رہ گئے تھے۔ اور اس دور کے کچھ واقعات بہت تکلیف دہ تھے، خاص طور پر 1930 کی دہائی کا قحط۔ سوویت پالیسیوں کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے۔ اس نے قازق عوام اور ان کی زمین پر ایسے زخم چھوڑے جو آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن پھر آئی آزادی، اور آزادی کے بعد قازقستان نے اپنی قدرتی دولت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور آج یہ وسطی ایشیا کا سب سے بڑا معاشی پاور ہاؤس ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آج پورے وسطی ایشیا کی مجموعی معیشت یعنی جی ڈی پی کا 60% حصہ اکیلے قازقستان کا ہے۔ جی ہاں، 60%۔ تو یہ معاشی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ بنیادی طور پر اس کی وجہ ہے قدرتی وسائل، خاص طور پر تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر، اور اسی وجہ سے دنیا بھر سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری یہاں آئی ہے۔ تو ہم نے تاریخ کی بات کی، معیشت کی بات کی، اب ذرا یہاں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کی ان تمام تبدیلیوں نے یہاں ایک بہت ہی متنوع، کثیر النسلی معاشرہ بنایا ہے، جو آج بھی اس ملک کی ایک بڑی پہچان ہے۔ آزادی کے بعد صورتحال پھر بدلی، مقامی قازق آبادی میں اضافہ ہوا اور بہت سے دوسرے گروہوں کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج نسلی قازق ایک بار پھر اپنے ہی ملک میں واضح اکثریت میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آبادیاتی تبدیلی تھی۔ اور یہ تنوع، یہ ڈائیورسٹی یہاں کی زبان کی پالیسی میں بھی نظر آتی ہے۔ قازق یہاں کی ریاستی زبان ہے جو قومی شناخت کی علامت ہے، لیکن ساتھ ہی روسی زبان کو بھی سرکاری حیثیت حاصل ہے، اور آج بھی یہ کاروبار میں، حکومت میں اور مختلف نسلوں کے لوگوں کے درمیان بات چیت کے لیے بہت عام استعمال ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے دور میں۔ 21ویں صدی میں قازقستان کو ایک بہت ہی پیچیدہ جغرافی سیاسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک طرف روس ہے، دوسری طرف چین، اور پھر مغرب بھی ہے۔ تو یہ ان سب کے درمیان اپنا ایک الگ راستہ بنا رہا ہے۔ ان کی جو سرکاری خارجہ پالیسی ہے اسے کہتے ہیں ملٹی ویکٹر فارن پالیسی، یعنی کہ ایک ایسی پالیسی جس کا مقصد ہے کہ دنیا کے تمام بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے اور متوازن تعلقات رکھے جائیں۔ ظاہر ہے ان کی جغرافیائی پوزیشن اور معاشی مفادات کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ بیلنسنگ ایکٹ واقعی دیکھنے والا ہے۔ ایک طرف وہ روس کے ساتھ معاشی اور سیکیورٹی اتحاد میں شامل ہیں، تو دوسری طرف چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ جیسے بڑے منصوبوں میں اہم پارٹنر ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وہ مغرب کے ساتھ بھی، جیسے امریکہ اور نیٹو، مضبوط تعلقات رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے،
मशरिक और मगरिब की इन बड़ी ताकतों के बीच क्या ये आज़ाद घूमने वाला मुल्क अपना रास्ता खुद बना पाएगा? क्या वो अपनी मुश्किल से हासिल की हुई आज़ादी को बरकरार रखते हुए अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।